معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں میں جس نے سب سے اچھی زندگی گزاری وہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ کی شخصیت متوازن تھی، ہر قسم کی بے اعتدالیوں سے پاک تھے. آپ نے اپنی زندگی میں جو کام کیے انہیں مستقل مزاجی سے انجام دیا. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اہم خصوصیت ہے مستقل مزاجی. آپ کے کاموں میں تسلسل تھا، یعنی آپ کام کرتے تھے، کنٹینیوٹی تھی اور مستقل مزاجی. وقت اور حالات کے مطابق ہلکی پھلکی تبدیلیاں آ جاتی تھیں، لیکن آپ کے طرز زندگی میں اعتدال تھا اور استقلال تھا. زندگی تو ہم بھی ایسی گزارنا چاہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند آ جائے، جس کی وجہ سے وہ رب ہمیں آگ سے بچا لے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں جنت میں داخلے کا پروانہ دے دے. لیکن ہمارے لیے راستہ وہی ہے جو اس نے مقرر کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو آپ کی زندگی میں اعتدال، استقلال، تسلسل اور آپ کی زندگی میں سادگی کے ساتھ کاموں کو انجام دینا تھا. اس اعتبار سے آپ کے معمولات کے بارے میں جاننا اور ان کو اختیار کرنا بہت بڑی سعادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی باجماعت نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے حتیٰ کہ سورج نکل آتا. آپ کا فرمان ہے، مجھے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اس قوم کے ساتھ بیٹھنا جو ذکر الہی میں مشغول ہو، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولاد اسماعیل کے 4 غلام آزاد کروں. ابو داؤد کی روایت ہے 3667 نمبر پر. اس میں خاص بات ہے ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو ذکر الہی میں مشغول ہو. تو اصل چیز جو آپ کو بٹھاتی تھی اور آپ جس مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے وہ ذکر الہی تھا. فجر کے بعد آپ صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، آپ میں سے جس شخص نے خواب دیکھا ہو وہ مجھے بتائے، میں اس کی تعبیر دوں گا. یہ بخاری کی 363 نمبر روایت ہے. امام بخاری نے کتاب التعبیر میں تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح باب باندھا ہے. آپ دن چڑھے گھر آتے، دریافت فرماتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. اگر یہ بتایا جاتا کہ برکت ہے تو روزے کی نیت کر لیتے. مسلم کی 1154 نمبر روایت. آپ اس فہم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں برکت ہے. جب کچھ نہیں ہے تو گھر میں برکت ہے. یہ برکت کس اعتبار سے تھی سوچتے رہیے گا، غور کیجیے گا. آپ کے ان الفاظ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تو اسے تناول فرما لیتے. اس کے بعد آپ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے، پھر نماز ظہر ادا فرماتے. دوپہر کے وقت آپ قیلولہ فرماتے تھے، اور آپ کا فرمان ہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، پھر جس زوجہ کی باری ہوتی اس کے یہاں تشریف لے جاتے. یہ روایت مسلم میں 1463 نمبر پر ہے. نماز مغرب کے بعد تمام ازواج جمع ہو جاتی، عشاء تک یہ مجلس جاری رہتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کی مجلسوں کا وقت مغرب سے عشاء کے درمیان. ان مجالس میں بعض اوقات آپ کوئی دلچسپ واقعہ سناتے تھے. دیگر ازواج چلی جاتی. عموماً رات کا کھانا آپ اس وقت پسند کرتے تھے. نماز عشاء کے بعد آپ سو جاتے تھے. نماز کے بعد گفتگو آپ کو ناپسند تھی. روزمرہ کے معمولات میں آپ کا نصف رات کے بعد بیدار ہونا، تہجد کی نماز ادا کرنا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا، پھر اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تشریف لانا، کچھ کھانا یا کھائے بغیر روزہ رکھ کے واپس چلے جانا، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھنا، یا اسی طرح وفود آتے تو آپ کی ملاقاتیں ہوتی، یا اسی طرح دیگر امور کے بارے میں کسی کو رہنمائی چاہیے ہوتی تو آپ رہنمائی کرتے. آپ کے یہ معمولات رات تک جاری رہتے. گھر والوں کا حصہ خاص ہے، الگ ہے، وہ نظر آ رہا ہے. گھر کی مجالس، آج رسول اللہ کے معمولات میں سے خاص معمولات ضرور اپنے لیے نوٹ کریں. ان میں سے جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ گھر کی مجلس ہے، جو زندگی سے مسنگ ہے. گھر کے افراد کا آپس میں بیٹھنا، خوش گپیاں، یعنی ادھر ادھر کے واقعات. ظاہر ہے کہ لوگ آپ بیتی تو سناتے ہی ہیں، اسی آپ بیتی کے درمیان کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی جس کی وجہ سے افراد خانہ کا تعلق رب سے جا جوڑتا ہے. ہمارے یہاں خشک علمی مجالس کا رواج بہت زیادہ ہے. ایون گھر والوں کے ساتھ بھی ایسی مجلس رکھنا چاہتے ہیں کہ کاش کوئی کلاس گھر والوں کے درمیان بھی ہو جائے، کہ جس طرح کی کلاسز باہر ہوتی ہیں، ہم بہت اچھا باہر جا کے پڑھاتے ہیں. یاد رکھیے گا گھر والوں نے ایسے نہیں پڑھنا، نہ ہی وہ مجالس اس نوعیت کی ہوتی ہیں جن کا موڈ چینج کیا جائے اور لوگ اس پر ایزیلی راضی ہو جائیں. نہ ہی یہ مسنون طریقہ ہے. اصل اس کی یہ ہے کہ مسنون طریقہ نہیں ہے کہ مغرب کے بعد کی مجالس کو علمی مجالس بنائے جائیں. تو یہ آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے والی مجالس ہیں.